خدا کے لفظ کے اب مختلف فارمیشنز کی اس وقت ضرورت نہیں، لیکن چونکہ ہمارے کلچر میں بولی جاتی ہیں تو اس کو میں تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھنے لگتی ہوں کہ مثلا انگلش میں لفظ الہ کو لکھیں گے تو گاڈ لکھ دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کو فارسی میں جب لوگ لکھتے تھے تو خدا لکھتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور خا کی پیش کے ساتھ جب خو ہے نا، جیسے ہم بول رہے ہیں، جیسے میں بھی بول رہی ہوں، تو خدا کا معنی ہوتا ہے مالک، صاحب۔ خا کی زبر کے ساتھ بھی کچھ لوگ تھے خدا، تو اس کا معنی ہو جاتا ہے خود آنے والا، خود سے لفظ خدا۔ اور بزرگ کا بھی معنی ہے، صفاتی نام بھی ہے۔ چلیے نیکسٹ سلائیڈ پہ کچھ اور دیکھتے ہیں۔ 4 چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں لفظ اللہ کی۔ نیکسٹ سلائیڈ پہ آئیے۔ لفظ اللہ کی خوبی کیا ہے کہ اس کا تثنیہ نہیں ہوتا، یعنی اللہ سے لفظ سے کوئی آپ ڈیول کا نہیں بنا سکتے۔ اس کے برعکس لفظ الہ کو اگر آپ تثنیہ میں بنائیں تو قرآن پاک میں موجود ہے۔ سورۃ نحل کی آیت 55 میں الہین اثنین ہے، تو جہاں بھی لفظ الہین آیا تو 2 خدا، ہاں، لیکن لفظ اللہ کو آپ اللہین نہیں کہہ سکتے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ پھر لفظ اللہ کی ایک خوبی کیا ہے کہ اس کی مؤنث نہیں ہوتی، یعنی فیمیل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس طرح جو اوپر میں نے آپ سے بات شیئر کی کہ اس کا کوئی بھی نیم البدل نہیں ہے۔ مثلا آپ دیکھیے کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، بھائی آپ اللہ کہتے ہیں، ہم بھگوان کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم ایشور کہتے ہیں۔ تو آئیے ذرا مختلف ریلیجنس میں، یعنی کمپیریٹیو ریلیجن اسٹڈی بھی تھوڑی سی اگر آپ کریں تو آپ دیکھیے پرمیشور کا لفظ آتا ہے ہندی کلچر میں۔ پرمیشور کہتے ہیں خدا اور پرماتما کو۔ میں ڈکشنریوں کے نام نہیں بول رہی، وہ لکھے میں آپ کے لیے، اگر آپ کو اس میں دلچسپی ہوگی تو آپ دیکھ لیجئے۔ میں صرف آپ کو ریفرنسز کے لیے یہ باتیں کرتی ہوں کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ اسی طرح سے اس کا ایک اور معنی ہوتا ہے اعلیٰ روح، خدا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ایشور کا ایک لفظ ہندی کلچر میں بولتے ہیں لوگ۔ ہندی کلچر میں یہ جب لفظ آتا ہے تو اس میں اس کا معنی بھی اسی طرح سے خدائی بنتا ہے۔ بھگوان کا لفظ بہت معروف ہے ہندو کلچر کے ناطے سے اور کچھ اور کلچروں میں۔ بھگوان کے لفظ کو اگر آپ دیکھیے تو اس میں 2 لفظ ہیں، بھگ اور وان، ٹھیک ہے؟ بھگ کہتے ہیں اصل میں بھج تھا، بھجن کبھی آپ نے لفظ سنے ہوں گے، لفظ بھجن گاتے ہیں، تو بھج کا لفظ جو ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے خدمت، پرستش۔ جس کے اختیار میں تمام دولت اور قدرت ہو، جو پرستش کے قابل ہو، ٹھیک ہے، وہ ایشور بھگوان کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اور جب لفظ کو بھگوان کو جمع کرے نا تو اس کا ایک اور معنی بھی بنتا ہے، اور وہ کیا بنتا ہے کہ بھگ کہتے ہیں فیمیل کو، فیمیل یعنی ایک عورت کی نسبت والا، یعنی اس پہ اگر ہم بہت ڈیٹیل نہ بھی جائیں نا تو عورت کے جسمانی اعضاء والا۔ آپ دیکھیے گا کہ اکثر دیویاں فیمیلز کی شکل کی بنی ہوتی ہیں، تو آپ اس کو خود ہی سمجھ لیجئے گا کہ یہ کیا لفظ ہے، لیکن یہ اللہ کا نعم البدل نہیں، بس آپ یہ یاد رکھیے، یہ انہوں نے اپنے خداؤں کے لیے رکھا ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں، یعنی زنانہ مخصوص اعضاء والا۔ ڈکشنری میں اس کا یہ معنی ہو سکتا ہے، جو ہندو بولتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوگا یہ بات، لیکن ان کی اپنی ڈکشنریوں میں یہی مراد ہے۔ پھر اسی طرح آپ ایک لفظ جانتے ہیں دیوی۔ دیوی کیا ہے؟ دیوتا کی مؤنث ہے۔ عربی زبان میں دیوی کا لفظ، یعنی ہندی زبان میں دیکھیں تو دیوی کہتے ہیں کنواری کو، ورجن، رانی، پاک باز اور نیک خاتون کو۔ یہ ساری ڈکشنریز کے نام میں نے لکھائے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ سوچے کہ آؤٹ آف کانٹیکس بات ہو رہی ہے۔ تو دیوتا ہندی لفظ ہے جس کے معنی خدا کا اوتار، بزرگ اور فرشتہ ہے۔ سنسکرت میں بھی ایسے ہی ہے۔ آپ کے میرے لیے صرف اس میں سے سمپل سی بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی لفظ اللہ نہیں ہے، اور ہر لینگویج نے اپنے حساب سے کچھ کیا ہے، لیکن ان ساری باتوں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ لفظ اللہ، اللہ کا ذاتی نام ہے، اور الہ اس کا صفاتی نام ہے۔ اب واپس آئیے کلمے پہ۔ یہ کلمات جس کو پڑھ کر آپ اور میں بالکل ایک نئے علم میں آ جاتے ہیں، اس کو پڑھنے سے پہلے ہمیں اس کا یقین ہونا چاہیے کہ کیا یہ صرف زبان سے کہنے کی ضرورت ہے۔ چند دن پہلے کچھ سسٹرز بات کر رہی تھی آپس میں واک کے دوران، تو کسی کو ڈسکس کیا جا رہا تھا، تو انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے فلاں نے کسی غیر مسلم سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی، تو دوسری بولی کہ نہیں، اس نے نکاح پڑھنے سے پہلے وہاں کلمہ بھی پڑھا تھا، یعنی اس کو مسلمان کر لیا۔ اب میں اس پہ تو کوئی کمنٹ نہیں دیتی، میں ایسی باتوں میں وقت ضائع نہیں کرتی جس میں مجھے فائدے سے زیادہ نقصان ہو۔ تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھیے، مطلب وہ کر رہی تھی تو انہوں نے کہا کلمہ پڑھا، تو میں نے انہیں کہا کہ کیا کلمہ پڑھنے سے کوئی مسلمان ہو جاتا ہے؟ کہتی وہ اسلام میں شرط ہے نا۔ تو یہی آج تک ہم سیکھتے اور سنتے آئے۔
تو آئیے ذرا آج ہم اپنے کلمے کی شرائط دیکھتے ہیں، اور شرط تھی کنڈیشن، کیونکہ جب تک آپ میں یہ نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم صحیح معنوں میں یہ سارا کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو کلمے کی عموماً کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ، جس کو آپ کلمہ طیبہ کہتے ہیں، اس کی شرائط ہیں، 7 شرائط ہیں بڑی بڑی، کئی جگہ 9 بھی آپ کو ملیں گی، میں نے وہ بھی الحمدللہ پڑھائی تھی 2 سال پہلے، شاید 2019 کے دورہ قرآن کے دوران بہت ہی فرمائش آئی تھی، تو کسی ایک پارے کے ساتھ اس کو ہم نے ملا کے پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں صرف میں آپ کو گو تھرو کرانا چاہتی ہوں ڈیٹیل سے بغیر، کہ جب تک آپ میں لا الہ الا اللہ، اور بلکہ پورا پڑھ دوں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ پورا نہیں کہہ دیتے، بات نہیں بنتی۔ تو اس کی 7 بڑی شرائط ہیں، جس میں سے پہلے تو ایک حدیث ہے بڑی خوبصورت، کہ وہب بن منبع سے یہ روایت ہے، ان سے پوچھا گیا کیا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ یعنی بس کہہ دیا تو چابی مل گئی تو چل پڑے۔ انہوں نے فرمایا جی ہاں، لیکن ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں، اگر تو دندانوں والی چابی لے کر آئے گا تو دروازہ تیرے لیے کھل جائے گا، ورنہ نہیں کھلے گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 1237۔ تو اب سوال ہے کہ یہ دندانے کے ہیں، تو یہ دندانے ہی پڑنے لگے ہیں۔ ہر ایک جانتا ہے کہ چابی ایک خاص ڈائی کے اندر جاتی ہے تو پھر ہی کام کرتی ہے۔ اگر میرے آپ کے یہ دندانے یعنی یہ شرائط پوری نہیں ہوں گی تو لا الہ الا اللہ کی چابی سے جنت نہیں کھلے گی۔ اس پہ ایک بڑا پیارا شعر ہے، آپ کو بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک چھوٹا سا نشید بھی سنوا سکتے ہیں، جس میں انہوں نے اسی شعر کو بڑا اچھا سا بولا ہے، علم یقین و اخلاص و صدق کا ما محبت و انقیاد والقبول لہا۔ یہ ہیں جی شرائط۔ آئیے خلاصہ کرتے ہیں۔ پہلی شرط ہے علم، آپ کو علم ہو کہ لا الہ الا اللہ، ایسی لپ سروس نہیں کسی سے نکاح کرانے کے لیے جا کے کو بھی کلمہ پڑھ لو، ہاں، علم لازمی ہے۔ سورۃ محمد آیت 19، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، پس تم جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے اکیلے معبود ہونے کا علم رکھنا نہایت ضروری ہے، تبھی تو انسان معرفت الہی لے گا اور پھر اس اکیلے کی عبادت بھی کرے گا اور شرک سے بھی بچے گا۔ اور اس پہ حدیث بھی لے لیجئے، اللہ کے نبی نے فرمایا من مات وہو یعلم ان لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، 43 کتاب الایمان میں ہے، اور مسند احمد میں بھی 65-69۔ کیا پتہ چلا کہ جو مرا اس حال میں کہ وہ یہ جانتا تھا، اس کو اس بات کا علم تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب جہاں لفظ معبود آئے نا تو عبادت کو ذہن میں رکھ لے تو انشاءاللہ سارے شبے دور ہوں گے۔ فرمایا جس کو یہ علم تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو آج سے ایک نیت تو کیجیے، توحید کا علم حاصل کرنا ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ کے مقربین فرشتے طالب علم کی رضامندی کے لیے پر رکھ دیتے ہیں اس رستوں پہ جہاں سے علم حاصل کرنے والا گزرتا ہے، حتیٰ کہ مچھلیاں بھی پانی میں اس کی مغفرت کی دعا کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے آپ نے میں نے انشاءاللہ نیت کرنی ہے کہ علم سے دامن کبھی نہیں چرانا، اور یہ ابو داؤد کی روایت ہے، البانی نے بھی اس کو صحیح کہا۔ تو علم کی شان بہت ہے، اور یاد رکھیے علم میں سے سب سے بہترین علم توحید کا علم، جیسے آپ کو بتایا تھا کہ اشرف العلوم ہے یہ علم جو اس وقت بھی آپ لے رہے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کتنے اللہ کی نظروں میں اشرف ہوتے جا رہے ہیں، رسپیکٹ فل ہیں آپ کا پتہ نہیں اس وقت فرشتے اور مچھلیاں کتنا ذکر خیر کر رہے ہیں کہ یہ کون بندی ہیں جو اس وقت بھی سارے دن کی تھکی ہاری پھر بھی اللہ کی باتیں سننے کے لیے بیٹھی ہیں۔ اس لیے کہ ہمیں اپنے رب سے محبت ہے، اور جس سے محبت ہوتی ہے نا انسان اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ آج تک تم نے نہ جانے سنی سنائی باتوں پہ کیا کیا، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا اور اللہ ضرور کرے گا ایسا، کیونکہ ہم اب چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے کیا ہے کہ ہم